عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی، ہر بجنے والی چیز منع ہے، کوئی بھی بجنے والی چیز عورت پہن کر نہیں جا سکتی۔ اگر چوڑی بج رہی ہے تو چوڑی پہن کر جانا غلط ہے۔ پازیب پائل پہن کر نہیں جا سکتی اگر اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں تو۔ اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ اونچی ہل کی چپل جو ہوتی ہے نا، اونچی ہل کی پہن لیتی ہیں، وہ نیچے گٹکا لگا رہتا ہے، تھوڑا سا ناٹی کت کی ہو تو لمبی لگتی ہے وہ، اور وہ پہن کے چلتی ہیں تو وہ سڑک پر وہ چپل آواز کرتی ہے، ٹک 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 آواز کرے گی۔ عورت کے لیے اونچی ہل کی وہ چپل جو سڑک پر چلتے وقت ٹک ٹک کی آواز کرے، وہ چپل بھی پہن کر چلنا منع ہے عورت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ چپل ٹک 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 کرے گی، ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک۔ منع ہے، کوئی بھی خوشبو پرفیوم نہیں لگا سکتی، گھر میں جو چاہے لگائے، لیکن گھر کے باہر کوئی پرفیوم نہیں، کوئی عطر نہیں، یہاں تک کہ خوشبودار کوئی چیز نہیں۔ اگر کریم میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، پاؤڈر میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، اگر کوئی ایسا تیل یوز کرتی ہے جس میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی عورت، اور سن لو، کوئی عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے، جو عورت خوشبو لگا کر، جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ سور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے۔ اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ نوٹ کریے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے، ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد، ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے، جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں؟ بتائیے اسلام کا، ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں، ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ اور معاف کیجئے گا، پھر کہہ دیتا ہوں، 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے، 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام محمد جرجیس ہے، آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام آصف علی ہے، آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام محمد امیر ہے، میرا نام امین الدین ہے، کچھ بھی کہتے رہیے، لیکن اگر آپ صرف جمعے کی جمعے نماز پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ 2 ٹائم کی نماز پڑھ کے 3 ٹائم کی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ ایک پول ہے، مان لو یہ بجلی کا ایک پول ہے، کرنٹ، بجلی کا ایک کھمبا ہے، اس میں بجلی کے تار دوڑائے جانا ہے، بجلی کے تار لگنا بھی لگے نہیں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بجلی کا کھمبا ہے اور بغل میں ایک آم کا پیڑ ہے، اس کے بغل میں ایک آم کا پیڑ ہے۔ آندھی آئی، ہوا چلی، غور سے سننا، میں بہت زبردست مثال دے رہا ہوں۔ ہوا چلی، آندھی آئی اور آم کے پیڑ سے 15-20 پتے، آم کے جو پتے تھے وہ ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے سے چپک گئے۔ یہ بجلی کا کھمبا ہے، میں نے مان لیا، آم کے پیڑ سے پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بجلی کے کھمبے پر آم کے پتے لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو بجلی کا کھمبا کہو گے یا آم کا پیڑ کہو گے؟ مجھے آج جواب دو۔ چلیے تھوڑا سا میں پوچھتا ہوں آج آپ سے، دیکھیں سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ بجلی کے کھمبے پر 20, 25, 50 پتے آم کے چپک گئے پیڑ کے، اب آپ اس بجلی کے کھمبے کو، بجلی کے پول کو کیا کہو گے؟ بجلی کا پول یا آم کا پیڑ؟ اس پہ تو آم کے پتے چپکے ہوئے ہیں، یہی جواب ہے نا۔ 2, 4, 10, 20 آم کے پتے اگر پول پر چپک جائیں تو ان 2-4 پتوں کے چپکنے سے بجلی کا کھمبا، آم کا پیڑ
نہیں ہو سکتا ہے تو 2-4 نمازیں پڑھ لینے اور 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب دیجیے۔ آم کے پیڑ کو آم کا پیڑ تبھی کہا جائے گا جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنے تنے میں بھی آم ہو، اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اس پر پتے بھی آم کے ہوں اور اس پر پھل بھی آم کا لگ رہا ہو، تب آپ اس کو کیا کہو گے؟ یہ آم کا پیڑ ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان اس کو کہا جائے گا جس کی جڑ بھی اسلام کی ہو، جس جڑ کے تنا بھی اسلامی ہو اور اس تنے پر جو پتے یعنی جو عبادتیں ہوں وہ بھی اسلامی ہوں، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور کھانا پینا شادی اور بیاہ سب اسلامی ہو، تب کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو معاف کیجئے گا، ہم اور آپ بجلی کے کھمبے پر 15 20 25 50 آم کے پتے چپکے ہوئے اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہے ہیں، جو بالکل ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے 2-4 نماز اور 2-4 روزہ رکھنے والے کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس مثال کو یاد رکھیے گا۔ مولانا مثال تو اتنی اچھی دے رہے ہیں، اسی لیے تو یو پی سے بلاتے ہیں آپ کو کہ آپ عقل میں بٹھا دیتے ہیں ہماری۔ ہاں، عقل میں ہم آپ کے بٹھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر 2-4 وقت کی نماز پڑھنے والے کو اگر آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آپ اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہے ہو کہ جس پہ 5 6 10 پتے آم کے چپکے ہوئے ہیں، جو ہو نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا لیٹنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا سب اسلامی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے سماج پر غور کریں، شادیاں ہوتی ہیں، کیا یہ اسلامی ہیں؟ ایک ایک لڑکی کی شادی میں لڑکے والوں کی طرف سے 150 آدمی 200 آدمی، اور ہمارے علاقے میں چلے جاؤ تو 400 آدمی 500 آدمی باراتی۔ اور بڑے بڑے شہروں کا جائزہ لیں تو کھانے پینے کا سسٹم کھڑے ہو کر، آپ کے علاقے میں ہوتا کہ نہیں ہوتا ابھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، لکھنؤ میں، کانپور میں، دلی میں، بمبئی میں، بڑے بڑے شہروں میں شادیوں میں بارات، بفر سسٹم، کھانے کا سسٹم، اپنے ہاتھ سے نکالو کھڑے ہو کے کھاؤ۔ اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم، بگاڑ کر لوگ بولنے لگے بفر سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا سور سسٹم، اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم۔ ابھی جائزہ لو اور کھڑا کر دو اور اوپر سے دیکھنا شروع کر دو کہ کتنے نوجوان لڑکے ہیں کہ ان کے بال اسلامی ہیں، تو ابھی آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی یہاں سے بالکل صاف، یہاں سے بالکل صاف، یہاں سے بالکل صاف، صرف اتنی جگہ پر بال ملیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے مدھو مکھی کا چھتا، اور اس بال کو نام رکھ دیا ہے فیشن، جبکہ ہماری نظر میں یہ ہے سور کٹ بال۔ یہ بال ادھر سے، یہ کون سا بال ہے؟ اوپر سے آپ سسٹم کو دیکھنا شروع کریں، نظر ڈالیں اور دیکھیں تو اوپر سے نیچے تک آپ ابھی پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کی پورا کا پورا شریر اسلام کی تعلیمات سے بھرا پڑا۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں اندر باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون بھوکا ہے کون سو رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک گھر سے کسی عورت کی چیخنے کی آواز آتی ہے، وہ عورت بلند آواز سے چیختے ہوئے نام لے رہی ہے کہ میرا شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا ہے اور ابھی تک میری دوسری شادی نہیں ہوئی ہے، نہ میں نے کی ہے۔ اب تو جوانی مجھے اتنی تنگ کر رہی ہے کہ آج کی رات اگر نضر ابن حارث ہوتا، آج کی رات اگر نضر ابن حارث ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو پکڑ کر آج اپنے چارپائی پر اپنے بستر پر لے آتی اور آج چارپائی کے پائے ٹوٹ جاتے، یعنی آج میں اس سے ہم بستر ہو جاتی، اس سے مل لیتی۔ حضرت عمر فاروق نے اس عورت کے گنگنانے کی آواز اپنے کانوں میں سنی تو آپ نے مکان نمبر نوٹ کر لیا اور چلے گئے۔ صبح ہو کر کسی آدمی کے ذریعے اس عورت کو بلوایا اور اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے، تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے؟ کہا میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کہا مناسب کوئی لڑکا نہیں ملا۔ تو یہ بتاؤ کہ تم رات میں یہ اشعار کیوں پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ایسا نہیں پڑھ رہی تھی۔
عمر فاروق نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تم سب کو جھٹلا سکتی ہو، مجھے نہیں، صحیح بتا دو کہ یہ کوڑا نکالا اور کہا بتاؤ، تو کہنے لگی ہاں میں نے نضر ابن حارث کا نام لیا ہے۔ کہا نضر ابن حارث کون ہے؟ کہا فلاں فلاں محلے میں رہتا ہے۔ کیا وہ بھی تمہیں جانتا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ کہا پھر تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ کہنے لگی وہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا ہینڈسم لگتا ہے، اور میرا دل اس کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اس نے تمہیں نہیں دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نضر ابن حارث کو بلایا حضرت عمر نے اور پوچھا کہ آخر تمہاری خوبصورتی کی وجہ کیا ہے؟ آخر تمہارے اوپر مدینے کی عورتیں کیوں مرتی ہیں؟ کیوں کوئی عورت تمہارے اوپر فریفتہ ہوتی ہے؟ جب نضر ابن حارث آئے تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا نضر ابن حارث کی خوبصورتی کا راز کیا تھا؟ ان کے آگے کے بال یہاں ہوتا نا، یہاں سے ڈال کے یہاں بڑے ہو رہے ہیں۔ بڑے کا مطلب یہ ہوتا نا، یہ تو یہاں کے بال اس کے بڑے تھے نضر ابن حارث کے۔ حضرت عمر نے کہا او تو یہ وجہ ہے، یہ تمہارے آگے کے یہ زلف، یہ آگے کے بال، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مدینے کی عورتیں تمہارے اوپر مرتی ہیں۔ ایک آدمی کے اندر یہ بس اتنی کمی تھی، یہاں تو ایک دو بچے ہوں گے، سوچو تو صحیح، وہاں ایک آدمی ایسا ملا۔ حضرت عمر نے کہا باربر کو بلاؤ، نائی کو بلاؤ۔ کہا کہ امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بال کاٹے جائیں گے، ٹکلا کیا جائے گا تمہارے۔ کہا امیر المومنین میرا کیا قصور ہے؟ اگر عورت مجھ پہ مر رہی ہے تو وہ مر رہی، ہم نے تھوڑی اس سے کچھ کہا، ہم تو جانتے بھی نہیں اس کو۔ کہا وجہ یہ نہیں ہے، اس کی سزا تو میں نہیں دے رہا ہوں، سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ تمہارے آگے کے یہ بال اگر اتنے بڑے ہوئے نہ ہوتے تو وہ عورت تمہارے اوپر نہ مرتی، اس خوبصورتی کی وجہ سے مر رہی ہے۔ لاؤ ادھر، ٹکلا کر دیا، پورے ہو گئے گنجا، لگ رہا ہے جیسے عمرہ کر لیا۔ کہا امیر المومنین آپ کر رہے ہیں فیصلہ تو مان رہا ہوں، لیکن میرا دل نہیں ہو رہا ٹکلا کرانے کا۔ کہا تمہارے دل سے کیا مطلب؟ اب پورا ٹکلا کر دیا۔ اب ٹکلا کرنے کے بعد پھر حضرت عمر نے ایک کام اور کیا۔ کیا کیا؟ ایک سفید رنگ کا امامہ پگڑی ان کے سر پہ باندھ دی تاکہ ٹکلا نہ دکھائی دے۔ لوگ ٹکلے کا مذاق اڑاتے ہیں، اب تو بہت بڑے بڑے لوگ ٹکلے ہیں، ٹکلا ہونا کوئی بری چیز تھوڑی ہے، قدرتی چیز ہے، ہو گیا تو کوئی کیا کرے۔ اب بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ٹکلا کہہ دیا، یہ یوٹیوب والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، یہ فوٹو بھی بنا دیں گے، تصویر بھی بنا دیں گے اور لکھ بھی دیں گے کہ مولانا جرجیز نے ان کو ٹکلا کہا۔ یہ ان کا حرامی پنا ہے، اور اس حرامی پنے سے یہ یوٹیوب چینل والے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اب تو جلسہ کمیٹی والوں ہی سے کہنا پڑے گا کہ آپ کے ہاں یوٹیوب چینل والے آئیں گے اور یہ آئیں گے تو اب ہم نہیں آئیں گے، یہ ہمیں اب قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ انہوں نے بنگال کی اتنی تقریریں ڈال دی، میری ممتا کا جو پرچار میں نے کیا تھا، اتنی تقریر ڈال دی کہ یو پی میں میرے اوپر پرچار پہ روک لگ گئی، یہاں تک کہ پورے پرچار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو پی میں میری کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ یہ ان کے حرامی پنے سے، ان یوٹیوب چینلوں کی وجہ سے۔ غور کیجئے، دیکھ لیا، اب کسی کا بھی میں نے پرچار نہیں کیا یو پی میں، سب سے الگ۔ کیوں؟ اوپر سے آرڈر تھا کہ آپ نہیں بول، تقریر نہیں کر سکتے ہو، جلسہ نہیں کر سکتے، یہ حالت۔ لیکن خوش ہو جاؤ، تمہاری پیٹ کی جہنم بھر گئی ہے، تمہیں 1000 2000 10,000 روپیہ تمہارے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ لیکن تم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے یو پی والوں کا، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیو، جب ان کو پگڑی باندھی تو وہ اب اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے، پہلے سے الٹا ہو گیا۔ حضرت عمر کا داؤں الٹا ہو گیا۔ انہوں نے بال اس لیے کاٹے تھے کہ اس کی خوبصورتی مٹ جائے، لیکن بال کاٹنے کے بعد جب پگڑی باندھی اس کو تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے۔ ابھی تو مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی، اب 10 مرنے لگی، جہاں جا رہے ہیں اتنا خوبصورت یہ جا رہا ہے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ اس آدمی کے اوپر تو اور عورتیں دیوانی ہو گئی، مدینے کی لڑکیاں دیوانی ہو رہی ہیں، تو حضرت عمر نے اس کو دوبارہ بلایا، کہا نضر ابن حارث، تمہاری خوبصورتی نے اور اس امامے نے مدینے کی لڑکیوں کو، مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے، مدینے کی عورتیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، لہٰذا تمہیں اب مدینے سے نکالا جا رہا ہے اور یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیجا جائے گا، وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو، وہاں جا کر دین کی دعوت دو، چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے عیسائی اور یہودی عورتیں تمہارے اوپر مریں گی نہیں، اور تمہاری دعوت اگر کام آ گئی تو وہ اسلام بھی لیتے آئیں گے۔
وہاں کے لوگ اب تمہیں مدینے میں نہیں رکھنا پڑے گا. ایک آدمی کی خوبصورتی جو عورتوں کو دیوانہ بنا رہی تھی, آدمی ہی کو نکال دیا حضرت عمر فاروق نے. ہم تو عورتوں کو جلسے سے نہیں روک پا رہے ہیں, آدمیوں کو کیا روکیں گے, مردوں کو کیا روکیں گے. بیٹا کہاں جا رہے ہو, شادی ہو گئی تمہاری, اب بتاؤ یہ کہاں جائے گا بیچارہ, اس کی تو بیوی بھی نہیں, جائے گا کہاں. عجیب عجیب لوگ اٹھتے ہیں جلسے سے, بچے اٹھتے ہیں ان کی بیوی نہیں, 80-90 سال کے بڈھے اٹھتے ہیں بیچارے, چاچا وہ چاچی کے لائق نہیں رہے. عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, نئے نئے نمونے, اور اٹھ کے جا رہے ہیں. ارے جب جانا ہی تھا تو آئے کیوں تھے بھائی. اب یہ دیکھو, ابھی بولے نہیں, یہ اٹھ کے جا رہا ہے. کیا کہو گے آپ, سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس, ہم اس لیے آج پیچھے ہیں. سسٹم آج ہم بھول گئے. اللہ کے رسول نے سسٹم پر زور دیا تھا سب سے زیادہ, سسٹم مضبوط تھا. ہمارے پاس سسٹم مضبوط نہیں. عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی اللہ کے رسول نے, تو سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ عورتوں کا راستہ الگ تھا, مردوں کا راستہ الگ تھا. سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر, چوڑیاں پہن کر, پازیب پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتی تھی. سسٹم کو مضبوط بنائیے میرے بھائی, سسٹم کو. ہمارے ہاں سسٹم مضبوط نہیں ہے. ہم اپنی ماں بہنوں پر ذرا نظر ڈالیں, کیا کر رہی ہیں. کیا ان کے اندر وہ شرم اور حیا باقی رہ گئی ہے جو اسلام کا ایک حصہ تھی. ہمارا قرآن نبی کی عورتوں, نبی کی بیویوں کو بھی حکم دے رہا ہے. اللہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی بیویوں, غور کرو, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم معمولی عورت نہیں ہو, تم معمولی لیڈی نہیں ہو. اے نبی کی بیویوں, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تم معمولی عورت نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے نبی کی بیویوں, جب تمہارے گھر میں کوئی سوال کرنے والا آئے, تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے, تم سے گفتگو کرے, تم سے بات چیت کرے, فلا تخضعن بالقول, تو تمہارے قول میں, تمہاری بات چیت کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے, تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن عورتوں کو حکم دے رہا ہے. اے عورتوں, جب تم کسی سے گفتگو کرو, کسی سے بات کرو, تو تمہارے لہجے میں, تمہاری گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم کسی سے بات کریں, کسی عورت سے, اب وہ دیکھ رہی مولانا جرجیس, جی ہاں, مہین آواز سے بات کرے, شرما شرما کے بات کرے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جی دروازہ کھٹکھٹایا, اندر آپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, باپ نہیں ہے, کسی لیڈی کی آواز آئی, اندر سے آواز آئی, جی کون, یہ آواز ہونی چاہیے. جی کون, جی مولانا جرجیس. اچھا ٹھیک ہے, ہاں بتائیے کیسے آئے ہو. وہ آپ کے بھائی سے ملنا ہے. کہاں ہے. دیکھیے بھائی تو ابھی گھر پہ ہے نہیں ہے, بعد میں 2 گھنٹے کے بعد, 4 گھنٹے کے بعد آئیے گا, تب پتہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, بس یہ آواز ہونی چاہیے, بدتمیزی نہیں. لیکن نہیں ابھی گھر پہ کوئی نہیں ہے, نہ ابو ہے نہ بھائی ہے, کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا, 2 گھنٹے بعد پوچھ لیجئے گا, ٹھیک ہے شام کو آئیے گا, پتہ لگا لیجئے گا. یہ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, بیل بجائی, پہلے دروازہ کھولا, جی وہ آپ کے بھائی کہاں ہیں, جی وہ تو نہیں ہیں. آپ کہاں سے آئے, دیکھیے بات چیت بڑھ رہی ہے, آپ کہاں سے آئے, کشن گنج سے. اور جو اتنی دور سے, آئیے پانی پی لیجئے. جب تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے تو تم کسی کو پانی پلانے کے لیے بھی اندر نہیں بلا سکتی. اس میں بدتمیزی نہیں مانی جائے. آپ کے گھر میں سب لیڈیز ہی ہے, کوئی جینٹس نہیں ہے, تو آپ دروازہ مت کھولیے. کون, کہاں سے آئے ہو, ٹھیک ہے ابھی بھائی نہیں ہے, ابھی ابو نہیں ہے, ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا, شام کو آئیے گا, تب پر معلوم کر لیجئے گا. یہ اب کھول کے کہو, ایکسکیوز می, آئیے پانی پی لیجئے. جب اس طریقے سے تم کہہ کر اس کو آج اپنے گھر میں بلا لو گی, آج تو تمہارے بھائی سے ملنے آیا, 2 گھنٹے کے بعد تم سے ملنے آئے گا. قرآن اسی کو کہہ رہا ہے, فلا تخضعن بالقول, تمہاری قول میں, تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں, مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. اگر تم نرمی سے اور میٹھے پن سے بات کرو گی, فیطمع الذی فی قلبہ مرض, تو جو بیمار دل والا ہے, جس کا دل کمزور ہے, فوراً کسی لڑکی کی ہلکی سی آواز سن کر پگھل جاتا ہے, اس کی طرف جھکنے لگتا ہے. اس کو اللہ کے نبی نے, اس کو قرآن نے کیا کہا, مرض.
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں بیماری ہوگی عشق کی، محبت کی، وہ تمہارے بارے میں طرح طرح کے خیالات اپنے دماغ میں رکھنے لگے گا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، وہ اپنے دل میں تمہارے بارے میں نئے نئے خیالات، نئے نئے تصورات اپنے دل میں رکھنے لگے گا، اس لیے مٹھاس نہیں ہونی چاہیے تمہاری آواز میں۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور عورتوں کو حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ ہائے محمد کے ماننے والوں، آئے مسلمانوں، جب تم کسی گھر میں جاؤ اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو اور عورتیں ہی عورتیں ہوں اور تمہیں وہاں کوئی چیز لینا ہو، اس گھر سے کوئی چیز حاصل کرنا ہو، اس گھر سے کوئی چیز تمہیں لینا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر کوئی سامان تمہیں چاہیے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو پردے کے اوٹ سے مانگو، دیوار کے پیچھے سے مانگو، دروازے کے اندر سے مانگو، یعنی عورتیں دروازہ نہ کھولیں، سامان لے کے آئیں، اتنا ہی گیٹ کھولیں اور سامان دے دیں۔ سامان دیتے ہوئے، پلیٹ دیتے ہوئے، برتن دیتے ہوئے یا کوئی بھی چیز دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ساکس، اپنے ہاتھوں میں گلیوز پہن لیں تاکہ تمہارے ہاتھ کی کلائیاں، تمہارے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی غیر مرد کو نظر نہ آئیں۔ ایسے پردے کی اوٹ سے ان سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کی اوٹ سے ان سے مانگو۔ اور ان کو بھی چاہیے جو سامان دیں گے وہ پردے کے پیچھے سے تمہیں دیں، یعنی سامنے نہ آئیں۔ یہ قرآن کہہ رہا، قرآن جلسوں میں بھی سامنے آ رہی ہو تو کیا حال ہوگا، دکانوں پہ گھوم رہی ہو اور ہم جلسے کرا رہے ہیں۔ صاحب سسٹم ہمارا مضبوط ہے، ہم نے رسم بنا لی ہے، عملی اقدام نہیں کیا ہے۔ وہاں عملی اقدام ہوتا تھا، کیسے؟ ایک نوجوان ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنے ہوئے تھا، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا یہاں، اور جا رہا تھا ایسے۔ حضرت عمر نے دیکھا ہے ٹخنے سے نیچے، تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، اے انت حائز، اب ترجمہ سنو۔ حضرت عمر نے کہا، اے نوجوان انت حائز، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت عمر سے، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہاں انت حائز؟ انت حائز کا مطلب جانتے ہو؟ کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ عورتوں کو مہینہ آتا ہے نا، پیریڈ۔ جو عورتیں بالغ ہو جاتی ہیں، جو لڑکی بالغ، ان کو ایک مہینے میں چند دن بلڈ آتا ہے، جو اس کو پیریڈ بولتے ہیں، MC۔ تو حضرت عمر نے کتنا خطرناک جملہ بولا اس نوجوان کو، سوچو۔ آپ یہ مت کہنا مولانا جرجی اتنا بے شرم ایسی بات کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ انت حائز، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی عورت تو جا نہیں رہی ہے۔ حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ تو پیچھے کیا مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ ہنسنے لگا، مجھ سے؟ ہاں۔ کہا آپ کا دماغ صحیح ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یحیض الرجل، اس آدمی نے کہا کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ سوال دیکھیے اس کا۔ حضرت عمر نے سے اس نے کہا مجھے مہینہ، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یعنی کپڑا ٹخنے سے نیچے پہننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے، نبی نے عورتوں کو دیا ہے، مردوں کو ٹخنے سے اوپر پہننے کا حکم دیا ہے۔ یہاں سے اوپر رہے گا کپڑا آپ کا، مرد کا ٹخنے سے نیچے، یہاں تک کہ پیر بھی چھپ جائے۔ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نیچی شلوار پہنے، اور جب چادر یا نقاب لگا کے جب بازار یا مائکے یا کہیں جائیں تو ایسی کنڈیشن میں اتنی نیچی چادر ہو جو آپ کی چپل کو بھی چھپا رہی ہو، چپل بھی نظر نہ آ رہی ہو، اور زمین کی مٹی سے رگڑ کھا رہی ہو چادر، اتنی نیچی چادر ہونی چاہیے، یا اتنا نیچا نقاب ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے جو پیر کی چپل کو بھی چھپا رہا ہو۔ جا کر جو چند عورتیں برقع پہن کے آئی ہیں، ذرا ان کے نقاب بھی دیکھ لیجئے گا، چپل تک دکھے گی۔ اور یاد رکھنا، عورتیں گھر سے باہر جاتے وقت گھر میں جو چاہیں پہنے، جس گھر کے اندر غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے، عورتیں گھر میں جو پہننا چاہیں پہنے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوپٹہ اوڑھیں نہ اوڑھیں، اوڑھنی لیں نہ لیں، بال کھلے رکھیں یا باندھ کے رکھیں، نائٹی پہنے نہ پہنے، جو چاہیں۔ اور غور سے سنو، گھر کے اندر جہاں غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے، عورتیں جو چاہیں پہن سکتی ہیں،
ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن گھر سے باہر اگر جائیں گی، گھر سے باہر جب نکلیں گی تو عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی، ہر بجنے والی چیز منع ہے، کوئی بھی بجنے والی چیز عورت پہن کر نہیں جا سکتی۔ اگر چوڑی بج رہی ہے تو چوڑی پہن کر جانا غلط ہے، پازیب پائل پہن کر نہیں جا سکتی، اگر اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں تو اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اونچی ہل کی چپل جو ہوتی ہے نا، اونچی ہل کی پہن لیتی ہیں، وہ نیچے گٹکا لگا رہتا ہے، تھوڑا سا ناٹی کت کی ہو تو لمبی لگتی ہے وہ، اور وہ پہن کے چلتی ہیں تو وہ سڑک پر وہ چپل آواز کرتی ہے، ٹک 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 آواز کرے گی۔ عورت کے لیے اونچی ہل کی وہ چپل جو سڑک پر چلتے وقت ٹک ٹک کی آواز کرے، وہ چپل بھی پہن کر چلنا منع ہے عورت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ چپل ٹک 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 کرے گی، ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک۔ منع ہے، کوئی بھی خوشبو پرفیوم نہیں لگا سکتی، گھر میں جو چاہے لگائے، لیکن گھر کے باہر کوئی پرفیوم نہیں، کوئی عطر نہیں، یہاں تک کہ خوشبودار کوئی چیز نہیں، اگر کریم میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، پاؤڈر میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، اگر کوئی ایسا تیل یوز کرتی ہے جس میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی عورت، اور سن لو، کوئی عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے، جو عورت خوشبو لگا کر، جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ سور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے۔ اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ نوٹ کریے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے، ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد، ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے، جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں؟ بتائیے اسلام کا، ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں، ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ کون سی لڑکی ہے جو لپسٹک لگا کے نہیں آئی ہے؟ ذرا دیکھو تو۔ اب آپ کہو گے مولانا کہہ رہے دیکھو تو، جملے بہت جلدی پکڑتے ہو۔ اب دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نقاب ہٹا کے دیکھیں گے، اور دیکھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو، لیکن جب نقاب ہی نہیں ہے تو اپنے آپ دکھ جائے گا۔ آج کل نگاہیں نیچی کر کے کون چل رہا ہے؟ نگاہیں نیچی کر کے اگر چلیں گے تو ٹکر اور ہوگی۔ اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جلسہ ہو رہا ہے نا، عورتوں کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھ رہے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو لیڈیز کی آواز یہاں آ رہی ہے۔ سسٹم صحیح نہیں ہے، ان عورتوں کا انتظام اتنی دور کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں آئے۔ اپنے مردوں تک کی تو سن نہیں رہی ہیں، آج مولویوں کی سنیں گی؟ نکال دو یہ ذہن سے۔ ایک مولانا صاحب نے خطبہ کیا تقریر میں، جمعے میں، تو جمعے کا نماز پڑھ کے بیچارہ آدمی اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ڈانس کرنے لگا، گود میں اٹھا کے۔ تو بیوی نے پوچھا واہ آج تو کمال کر دیا، جمعہ پڑھ کے گھر میں آئے گود میں اٹھا لیا، آج بڑا رومانس کر رہے ہو، بڑا پیار کر رہے ہو۔ کیا مولانا صاحب نے محبت پہ خطبہ دیا ہے کیا؟ رومانس پہ خطبہ دیا ہے کیا؟ تو آدمی نے کہا نہیں، محبت اور رومانس پہ خطبہ نہیں دیا، مولانا صاحب نے آج خطبے میں بتایا ہے جو سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو ہم تو مصیبت کو اٹھا رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ آدمی نے یہ جواب دیا۔ عورتیں چپ نہیں ہو سکتی ہیں، جلسہ جب بھی کرائیے تو عورتوں کا انتظام بہت دور کریے، یہ نہیں سنتی ہیں جلسہ۔ ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں بہت دیر سے باتیں کر رہی تھی، ایک آم ٹوٹا اور گرا ان کے پاس، تو چونک گئی ہے یہ آم کیسے ٹوٹ کے گر گیا؟ ایک عورت نے دوسری سے پوچھا یہ آم گرا کیسے؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول دیا۔ آم بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے۔
اتنی دیر سے تم لوگ بول رہی ہو پک پک دھک دھک کر گئے کہ ہم خود پک گئے اس لیے گر گئے. 2 عورتیں چپ نہیں رہ سکتی ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ جلسے میں 1000 2000 عورتیں آئیں گی, 5000 عورتیں آئیں گی, تو آپ اتنا پاس. آج تو ان کو موقع ملا اپنی سینڈل دکھانے کا, آج تو موقع ملا اپنی ساڑی دکھانے کا, آج تو موقع ملا ان کو اپنا سوٹ دکھانے کا. اتنا اچھا موقع مولانا جرجیز کی تقریر میں وہ گوائیں گی, اتنا اچھا موقع. آج تو بتا رہی ہوں گی اپنے فلاں دکان سے لیا ہے, اس دکان کا ایڈریس دے رہی ہوں گی, تم بھی وہاں سے لے آنا, بہت سستا سامان ملتا ہے. آج تو ان کی عید کا دن ہے. اور اس جلسے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کتنے ہیں لڑکوں نے لڑکیاں پسند کر لی ہوں گی کہ ہمیں اس کے گھر رشتہ بھیجنا ہے, اور کتنی لڑکیوں نے لڑکا بھی پسند کر لیا ہوگا کہ پسند ہے, اس کا آئے گا تو ہم. ایک فائدہ یہ بھی ہے, اب وہ نقصان کے ذریعے فائدہ ہوا ہو یا جیسے بھی ہوا ہو, میرے بھائیوں یہ نوٹنکیاں ہو رہی ہیں اسلام کے نام. ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اور سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے, اور پردے کے پیچھے سے خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریدکن اکثر اہل النار. اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو, اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں. پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی, بس کریے, ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں, کیوں جائیں گی, تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں. فرمایا تکسرن اللعن و تکسرن اللعن و تکفرن العشیر, تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, تکسرن اللعن تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو, ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو, اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو. یاد رکھنا میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا راضٍ, جو عورت مر گئی, جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا, اس سے راضی تھا, تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں, اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں. اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی, ایوم امرات ماتت, جو عورت مر جائے, انتقال کر جائے, لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی, اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا, اس سے خوش تھا, فدخلت الجنہ, تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی. لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا, اس سے خوش نہیں تھا, تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو, چاہے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتی ہو, وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. چاہے کتنی روزے دار ہو, وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں, سسرال میں جائیں, تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں, ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے, اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے. ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں, اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں.